السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وقال في مقام آخر ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. حضرات دیوکار، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں لوگوں میں چھپ کر رہنے والی زبان کی حفاظت پر گفتگو کروں. حالانکہ اس کی زبان حفاظت کے لیے ذات باری تعالیٰ نے 32 پہرے دار پہلے سے ہی بٹھا رکھے ہیں. حضرات، زبان جس میں انسانی کا وہ ٹکڑا ہے جس سے آپ عزت و احترام، حیثیت و منصب، عہدہ، کرسی، الگرد ہر چیز حاصل کر سکتے ہیں. صرف زبان ہی ایسی نعمت غیر مترقبہ ہے جس سے آپ اپنوں اور بیگانوں میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں. حضرات، یہ زبان ہی تھی جس نے آدم اول کو مسعود ملائکہ بنایا، کیونکہ حضرت آدم نے تمام چیزوں کے نام بتا کر ہی رشتوں پر انسانی عظمت کو دوبارہ کر دیا. اور قرآن نے فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. یہ زبان ہی تھی جس نے موسیٰ کو کلیم اللہ ہونے کا شرف بخشا. اور اس قرآن نے فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا. یہ زبان ہی تھی جس نے ہدہد کے لبوں پر جئتک من سبأ بنبأ یقین کہلوا کے پرندوں کی صف میں تو زندہ و جاوید کر دیا. یہ زبان ہی کی آواز تھی جس نے بلال حبشی جیسے سیاہ فام غلام کو اذان پنج گانا کا تمغہ عطا کر کے تمام دنیا کے تمام موزنوں کا سردار بنا دیا. اور جو بچے چلتے تو زمین پر تھے مگر ان کے چلنے کی آج آسمانوں پر سنائی دیتی تھی. لہذا ہمیں اس عظیم نعمت کی حفاظت کرنی چاہیے. مگر ٹھہریے، کن چیزوں سے، کن باتوں سے اور کون سے ذائقوں سے؟ تو سنیے، پہلی چیز زبان کی حفاظت کی جائے جھوٹ سے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ زبان رکھتا ہے تو فَإِنَّ الْأَعْدَاءَ كُلَّهَا تَفَخِّرُ اللِّسَانَ. تو تمام اعضاء زبان کے سامنے دستبردہ ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اتق اللہ فینا. اگر تو سیدھی رہی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے. تو اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہماری بھی خیال نہیں. تو 32 پہرے داروں کے مجمع میں چھپ جائے گی، مگر ہمیں گرمی ہے دوران کا سامنا کرنا پڑے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والکذب فإن الکذب یہدی الی الفجور وإن الفجور تہدی الی النار. اور پھر فرمایا علیکم بالصدق فإن الصدق یہدی الی البر وإن البر یہدی الی الجنہ. لہذا زبان کو جھوٹ سے بچایا جائے اور سچائی پر لگایا جائے. دوسری چیز، زبان کی حفاظت کی جائے غیبت اور چغلی سے. قرآن کریم کا ارشاد ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معاشر من أسلم بلسانه ولم يدخل الإيمان في قلبه لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. لہذا زبان کو غیبت اور چغلی سے بھی محفوظ رکھا جائے، کیونکہ لا يدخل الجنة قشات. تیسری چیز، زبان کی حفاظت کی جائے گانوں سے. چوتھی چیز، زبان کی حفاظت کی جائے گالیوں سے. اور پانچویں چیز، لعنت و ملامت کرنے سے. وقت اگر تنگی و دامہ کا شکوہ نہ کر رہا ہوتا تو میں مزید لب کشائی کرتا، لیکن میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں کہ فیروزہ ہے سینے میں شمع نفس مگر تابع گفتار کہتی ہے بس. اگر یہ اکثر منہ برتر فروغ جل بسودت پر